جب کوئی شخص جس کا کوئی لوڈ ون ایڈکشن میں ہوتا ہے اور اس نے ریہیب سینٹر علاج گاہ برائے بحالی چوز کرنی ہوتی ہے تو ان کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اچھا، زیادہ تر اہل خانہ کو تو پتہ ہی بڑی دیر سے لگتا ہے اور خاموشی سے پس پردہ یہ کام چل رہا ہوتا ہے، اور کئی سالوں کے بعد جب فیملی کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا پیارا نشے کی بیماری میں مبتلا ہے تو ایک دم ان کو غصہ بہت آتا ہے اور انہیں غم ہوتا ہے اس بات کا، اور یہ دونوں چیزیں یعنی غم اور غصہ ان کی جو بہترین صلاحیتیں ہیں ان کو مفلوج کرتا ہے، اور اس غصے میں اور اس غم میں وہ ایسے اقدامات کرتے ہیں کہ جس سے مسئلہ حل ہونے کی بجائے گمبھیر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اچھا، اہل خانہ کا کوئی قصور نہیں ہوتا کہ ان کا کوئی پیارا نشے کی بیماری میں چلا جائے، اگرچہ نشے کے مریض اپنے گھر والوں کو الزام دیتے ہیں کہ آپ ہی کی وجہ سے میں اس حال کو پہنچا ہوں، یا آپ نے میرے ساتھ یہ نہیں کیا یا یہ کیا، مجھے بچپن میں پیار نہیں دیا، یا کوئی ایسی باتیں وہ کرتا ہے جس سے گھر والے بہت گلٹی فیل کرتے ہیں، کیونکہ بار بار جب وہ دہراتا ہے یہ بات کو تو گھر والوں کو ایسے لگنے لگتا ہے کہ جیسے واقعی ان سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے۔ تو وہ گلٹی جب فیل کرتے ہیں تو ایک طرح سے وہ ڈیفینسو پہ پھر چلے جاتے ہیں۔ پھر مریض انہیں روزمرہ بتاتا رہتا ہے کہ کس طرح گھر والوں کی کوتاہی کی وجہ سے وہ ایک وکٹم بن چکا ہے اور اس کی زندگی بہت پسماندہ ہے، اور اس کے ساتھی ترقی کر کے آگے نکل گئے ہیں اور وہ بہت پیچھے رہ گیا ہے، اور وہ کہتا ہے میں بیچارہ، اور اس سے گھر والوں کو اور زیادہ مشکلات نفسیاتی طور پر پیش آتی ہیں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ اب خبردار کہ میری مرضی کے خلاف کوئی کام کیا، جیسے میں کہتا ہوں ویسے ہی کرو، تلافی کرو، میری باتیں مان کے اپنی کوتاہیوں کی تلافی کرو، اور پھر تھوڑی سی ایک موہوم امید بھی دلاتا رہتا ہے کہ میں چھوڑ دوں گا نشان قریب، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فی الحال صرف آپ مجھے خوش کرنے کی کوششیں کریں، میری زندگی میں جو کانٹے ہیں نشے کی وجہ سے وہ چنتے رہیں، اور اس طرح گھر والے جو ہے آس امید کے ساتھ آگے بڑھتے رہتے ہیں، اور جب تک کوئی بہت بڑا بحران پیدا نہیں ہوتا تب تک انہیں علاج معالجے کے بارے میں یا صورتحال کو سنبھالنے کے بارے میں کوئی خاص احساس نہیں ہوتا، اور کسی کرائسس کے بعد، کسی بحران کے بعد ہی اہل خانہ آپس میں بات چیت کرنا شروع کرتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج معالجہ ہونا چاہیے، کیونکہ اب کچھ وقت گزرنے کے بعد انہیں پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ یہ ایک باقاعدہ بیماری ہے جو کہ علاج مانگتی ہے، اور اس میں نشے کی بیماری پہ قابو پانے کے طریقے سیکھے جاتے ہیں۔ یہ بیماری اس طرح کی ہے جیسے ڈائبٹیز ہے، جیسے بلڈ پریشر کی بیماری ہے، اور اپنے جان لیوا ہونے کے معاملے میں تو اس کا مقابلہ کینسر کی بیماری سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ جب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بگڑا ہوا انسان ہے اور اس نے اپنے بگاڑ کو چھپائے رکھا، اور حقیقت میں نشے کی بیماری بہت ہماگیر بیماری ہے، اس میں یہ بعض اوقات صرف نشے کی بیماری نہیں ہوتی، اس کے پس پردہ کوئی اعصابی بیماری بھی ہوتی ہے، کوئی اور نفسیاتی یا اعصابی بیماری ہوتی ہے، اور اسے ہم ڈول ڈس آرڈر کہتے ہیں، جیسے کہ نشے کی بیماری کے پس پردہ کسی کو بائیپولر ڈس آرڈر یا اسکیزوفرینیا یا ڈپریشن یا انگزائٹی ڈس آرڈر، تو او سی ڈی ہو سکتی ہے، بے شمار آپ یوں سمجھے کہ جتنے بھی سیکیٹرک النیسز ہیں، جتنی بھی یا سائیکولوجیکل ڈیفیکلٹیز ہیں، ان کی سیلف میڈیکیشن لوگ بعض اوقات نشے سے کرتے ہیں۔ نشہ اس کا ایک ٹوٹکا ہے کہ جس سے انہیں وقتی طور پر افاقہ ملتا ہے۔ بے شمار مختلف قسم کی نفسیاتی اور اعصابی بیماریوں میں جب لوگ سگریٹ پیتے ہیں یا ٹرینکلائزر استعمال کرتے ہیں یا چرس پیتے ہیں یا شراب پیتے ہیں تو انہیں وقتی طور پر اپنے سمٹمز سے ریلیف محسوس ہوتا ہے، اور یہ پہلا ٹریپ ہے جس میں لوگ پھنستے ہیں۔ یہ کسی اور بیماری سے نہیں ہوتی، لیکن کسی اور بیماری کے ساتھ جب یہ ہوتی ہے، جیسے ڈائبٹیز ہے تو بلڈ پریشر
ڈائبٹیز سے نہیں ہوتا، لیکن جب ڈائبٹیز ہو اور بلڈ پریشر بھی ہو تو دونوں بیماریاں ایک دوسرے کے لیے مشکل پیدا کرتی جیسے ہیں. کسی کو اگر بائی پولر ہے پہلے سے تو اس کی وجہ سے تو ایڈکشن میں نہیں جائے گا نا. اس کی وجہ سے نہیں جاتا، اس کی وجہ سے ڈرگ یوز شروع ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ سیلف میڈیکیشن شروع کرتا ہے. اگر وہ ٹرینکلائزر لیتا ہے یا شراب پیتا ہے اور اس سے اس کو تھوڑا اپنے بائی پولر ڈس آرڈر کے جو سمٹمز ہیں اس سے ریلیف ملتا ہے تو وہ اسے عادت کو جاری رکھتا ہے. لیکن اس سے ایڈکشن کی بیماری پیدا نہیں ہوتی. ایڈکشن کی بیماری تب ہوگی کہ اگر اس کے جسم میں جو ڈرگز سے ڈیل کرنے کا نظام ہے اس میں کوئی نقص پڑے گا، اور یہ نقص ہوتا ہے جینیٹک ان نیچر. یعنی کسی بھی بندے کی جینز میں جب نشے کی بیماری ہوتی ہے اور وہ نشہ بھی کرتا ہے تو پھر نشے کی بیماری ابھر کر سامنے آتی ہے. یہ جیسے سیڈ اور سوائل کا معاملہ ہے کہ اگر کسی میں نشے کی بیماری کے سیڈ ہیں، بیج ہیں، اور وہ نشہ بھی کرتا ہے یعنی سوائل مہیا کر دیتا ہے تو پھر آپ یہ سمجھے کہ نشے کی بیماری بھی ابھر کے سامنے آ جاتی ہے، جو کہ ایک برین ڈس آرڈر ہے. نشہ کرنا ایک سائیکولوجیکل کنڈیشن ہو سکتا ہے کہ کسی کو نفسیاتی طور پر بے چینی ہے یا کوئی اچھا فیل نہیں ہو رہا، وہ مشکلات محسوس کرتا ہے، تو یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے جس میں کوئی نشے کا استعمال شروع کر سکتا ہے. لیکن یہ ایک اعصابی کیفیت ہے جس میں کوئی نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے. تو ہمیں نفسیاتی اور اعصابی بیماریوں کے درمیان یعنی مائنڈ کی بیماریاں اور برین کی بیماریوں کے درمیان فرق کرنے کی بھی صلاحیت چاہیے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.